وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. ہماری اس نشست میں شریعت انفارمیشن سروس کا 711واں لیکچر ہے. آپ کو تو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے لیکچر جو ہوتے ہیں سال میں 45 ہوتے ہیں. سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے 4 ہفتے اور کبھی تہوار آ جائے یا کوئی ناگہانی صورتحال جیسے کرفیو وغیرہ ہو جائے تو اس طریقے سے 450 لیکچر ہی 10 سال کے ہو اور اب ہمارا 711واں لیکچر ہے. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم 15 سال کے قریب میں لیکچرز کے آغاز ہیں. اور آج ہمارے درمیان یہ پہلے تو یہ کہ یہ محفل جامع مسجد عالیہ فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے اور یہ مغرب سے کچھ وقت پہلے سے جاری رہے گی. اور اسے جو مخاطب کر رہے ہیں مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب، وہ اس سے پہلے بہت ہی اہم عنوانات پہ ہم کو مخاطب کر چکے ہیں اور وہ اسلامک اسٹڈیز کے بڑے اسکالر ہیں. اور اس سے زیادہ کیا ہو کہ مفتی ہیں. تو یہ جو ہے انہوں نے حالات کے پس منظر ایسا عنوان کیا ہے کہ علامات قیامت احادیث کی روشنی. اب ایسے تو آپ کو علامات قیامت کے بارے میں کئی نجومیوں کے، پیشن گوئی کرنے والوں کے اور تاریخ دانوں کے، لیڈروں کے ایسے خیالات پڑھنے، دیکھنے، سننے کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کو محدود کیا ہے انہوں نے احادیث کی روشنی. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب یہ جو آج کل فیشن بن گیا ہے، فلاں نجومی نے یہ کہا، فلاں فوڈ کاسٹ کرنے والے نے یہ کہا، فلاں کے اخبار میں یہ آیا، بس یہ چلتے رہتا ہے. اور یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آپ 15 دن قیامت کے مہینہ بنے، 2 مہینے ہیں، سال بھر ہے، بس اسی میں چلتے رہتے ہیں. یا 2-3 سال کا وقفہ دے کے فلاں سلسلے میں آ رہے ہیں، مگر وہ اللہ کا فضل ہے کہ اب تک قیامت آئی. تو آج ہمیں ایسے معلومات پہنچائے جا رہے ہیں جس میں احادیث کا حوالہ رہے گا. اور ظاہر ہے احادیث کا جب حوالہ رہے گا تو آپ کے ہمارے سیکھنے کے لیے بہت اہم موقع ہے. یہ محفل آج 29 مارچ 2018 26 مارچ 2018 بعد نماز عصر مطابق 7 رجب المرجب بعد عصر منعقد ہو رہی ہے. اور جیسے کہ میں نے عنوان کا اعلان کیا، علامات قیامت احادیث کی روشنی. حضرات، عنوان ایسا طویل ہے کہ مواد اتنا اس کا شاید اتنا طویل ہو کہ زیادہ وقت بیان کر نہیں لے سکتا. اور صرف اتنا کہتے ہوئے کہ 4 شعبے کے دن یعنی کل ہی پرسوں اقبال اور فرزندان اسلام کے عنوان سے اقبالیات کے ماہر ڈاکٹر عقیل ہاشمی صاحب ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. انہوں نے شاید 100 سے زائد لیکچر ہمارے یہاں دیے اور بہت ہی تیاری سے آتے ہیں. ان کا کتاب بہت ہی پرمغز ہوتا ہے. مجھے قوی توقع ہے کہ آپ کے گھروں میں اگر نوجوان ایسے ہیں جن کے امتحانات ہو چکے ہیں یا اسکول کے بچے بھی ہیں، بہت سے امتحانات ہو گئے اسکولوں کے جب تک جا سکتے، تو ان کو بھی ساتھ لیتے آئیے تاکہ ان کو ایسی محافل سے روشناس ہونے کا موقع دے اور وہ آئندہ
ہمارے ایسی محفلوں سے استفادہ کر سکیں۔ میں آج کے مقرر مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب سے گزارش کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ آپ ان کے مضامین یہ نمایاں طور پہ شائع ہوتے ہیں، ان کے تقاریر حوالے یہ ان کو ضرور پڑھا کیجیے، کیونکہ وہ بہت ہی خریزی سے ایسے مضامین تیار ہوتے ہیں، ہمارے کافی محنت سے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا اور اس وقت ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اگر آپ ہی نہ پڑھیں، آپ ہی استفادہ نہ کریں تو گھر والے کیسے کریں گے اور بچے کیسے کریں گے؟ یہی دیکھیے یہ ہماری جو ویب سائٹ ہے جس کو انٹرنیٹ پہ دیکھا جاتا ہے ساری دنیا میں، اب مجھے معلوم نہیں کہ شہر کے حیدرآباد پرانے شہر میں کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ اگر کرکٹ میچ ہو تو جمع ہو جائیں گے، اور فٹ بال میچ ہو تو جمع ہو جائیں گے، فلم ہے تو جمع ہو جائیں گے، مگر یہ دینی معاملات کے اندر جب تک گھر کے بزرگ حصہ نہ لیں اور بٹھا کے بچوں کو، یا خود اگر رجوع ہو جائیں تو بچوں پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ بھائی یہ دین کی باتیں ہیں، ہمیں اس کو میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اور ہمارے آج کے مختلف صاحب سے گزارش کروں گا مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب سے جو شہنشین اور تشریف لائے۔ وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المحافل الأعيان وحاضرين المحفل، آج کا جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے اس کا ہلکا سا تعارف جناب کنوینر صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کرا دیا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں پوری دنیا کے اندر جو سیاسی، سماجی اور معاشی اتھل پتھل، اتار چڑھاؤ اور نشو و فراز ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے خیر امت اور ذمہ دار امت ہونے کے ناطے، اور ان سب سے بڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، جنہوں نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو کسی بھی چیز کے بارے میں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، ہر چیز کو واضح طور پر بہت ہی کھلے الفاظ کے اندر اس طرح سے بیان کیا کہ امت کے اندر کوئی اختلاف نہ رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح اور اس کی عملی تعبیر اپنی اسوہ اپنی حیات طیبہ کے اندر کر کے دکھائی، اسی طرح سے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک جو آنے والے حالات ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں مجمل اور بعض چیزوں کے بارے میں مفصل اشارے فرمائیں، جو ہمارے احادیث کا جو ذخیرہ ہے، حدیث نبویہ کی جو کتابیں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا کنٹینٹ اور ایک بہت بڑا حصہ ہے، جن کو کتاب الفتن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو ایک چیپٹر بہت وضاحت کے ساتھ اور کئی سینکڑوں صفحات کے اندر ہزاروں احادیث پر مشتمل ملے گا۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق بہت سی علامتوں کی اور آگے آنے والے دنوں کے اندر رونما ہونے والے بہت سے واقعات کی پیشین گوئی فرمائی، جو آپ کی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا بالکل پیک آف دی ٹائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت یہ دونوں ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں کہ ان کے
دنیا ہزاروں سال سے جو چل رہی ہے، بعثت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا واقعہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد میں پھر کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوگا، اب قیامت ہی رونما ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے، کائنات کے عروج کے موقع پر، یعنی پیک پوائنٹ جو ہوتا ہے، اس پر آپ کو مبعوث کیا گیا جب انسانیت اور انسان کائنات کمال کو پہنچی. اس وقت کامل ترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کامل ترین رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اب وہاں سے پھر انسانیت کا ڈاؤن ورڈ سفر شروع ہو چکا ہے کہ انسانیت اپنے ادار کی طرف جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد، میری بعثت خود قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے کہ میری بعثت کے بعد پھر نہ کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی بڑا واقعہ دنیا کے اندر ایسا رونما ہوگا جس کے اوپر انسانیت کا دار و مدار، انسانیت کا انحصار. اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حتمی اور فکس ٹائم کے بارے میں بہت ہی قرآن کریم کے اندر بھی اس کو وضاحت کے ساتھ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہ تو امت کے سامنے پیش کیا کہ مجھے قیامت کا علم ہے اور قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کے بارے میں حتمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں بتایا. اس سلسلے میں ایک بنیادی حدیث ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جس کو صحاح کے اکثر صحاح ستہ کے اندر خاص طور پر بخاری مسلم میں اور دیگر کتابوں میں ملتی ہے اور بالکل بنیادی احادیث میں سے ہے، جس میں ایمان اور اسلام کا تذکرہ کیا گیا. اسی میں پوچھنے والے نے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ بہت واضح انداز میں فرمایا من مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو اس کو بھی اس سے زیادہ نہیں معلوم ہے جو پوچھ رہا ہے. یعنی جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے، مجھے بھی آپ سے کوئی زیادہ معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی اس سلسلے میں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ فما اماراتھا، کہ اس کی نشانیاں کیا ہوں گی، اس کی علامتیں کیا ہوں گی. تو اس وقت بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائیں. ایک فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، اور دوسرا فرمایا وان تری الحفاة العراة رعاء الابل والشاء یتطاولون فی البنیان. اس وقت جس وقت قیامت آئے گی یا قرب قیامت کے موقع پر دو چیزیں دنیا کے اندر بہت کثرت کے ساتھ میں رونما ہوں گی. اور اگر حدیث کا انالائز کیا جائے اس سلسلے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ دو صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک اخلاقی صورتحال اس وقت کیا ہوگی اور دوسرے معاشی صورتحال کیا ہوگی. ایک فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندیاں اپنے آقاؤں کو جنیں گی، یا یہ کہ ماں جو ہے نا باندی کے حکم میں آ جائے گی، نوکرانی کے، یا یہ کہ بالکل پست طبقے کے حکم میں آ جائے گی. یہ اخلاق کی انتہائی گراوٹ کی صورتحال ہوگی. مفسرین نے اس حدیث کی بہت ساری تشریحات کی ہیں، لیکن سب سے دل لگتی تشریح اور بہت ساری یعنی وضاحت کے ساتھ میں سامنے آنے والی یہ چیز ہوگی کہ ماں کو گویا کہ نوکرانی اور باندی یا کہ زر خرید غلام کا درجہ دے دیا جائے گا، جس کی کوئی معاشی حیثیت نہیں ہوتی، جس کی کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا. وہ درجہ والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، خاص طور پہ ماں ہوتی ہے جو ریسپیکٹ کی اور عزت کی سب سے زیادہ مستحق ترین ہستی ہوتی. جب اس کا یہ حال ہوگا تو سماج کے دوسرے طبقات کے کیا حال ہوگا وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندیاں اپنے آقاؤں کو اور اپنے مالکینوں کو جنیں گی. اور دوسری چیز فرمائے وان تری الحفاة العراة یتطاولون فی البنیان، کہ تم ننگے پاؤں اور ننگے پیر چلنے والے اور بکریوں اور بھیڑ چرانے والے اور چرواہوں کو تم دیکھو گے کہ وہ عمارتوں کی بلندی پر فخر کریں. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ جن کو نہ پہننے کے لیے کپڑا میسر تھا، نہ پہننے کے لیے چپل میسر تھی، اور جو بکریاں اور اونٹ اور گائے اور جانور چرایا کرتے تھے چرواہے، وہ لوگ اپنی بلڈنگوں کے اوپر فخر کریں گے کہ میری اتنی منزل ہے اور تیری اتنی منزل ہے.
تو گویا معاشی طور پر بالکل ایسی اتھل پتھل ہوگی کہ جو بالکل معاشی طور پر پست طبقات ہوں گے وہ انتہائی اونچے درجے پر پہنچ جائیں گے. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کا ہم کسی نہ کسی درجے میں ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یعنی اور اسی طرح سے بعض اور احادیث ہیں جس کے اندر یہ بھی اضافہ آیا ہے کہ زمین گویا کہ سونا اگلے گی. زمین گویا کہ سونا اگلے گی تو زمین اور اس کے جو منافع ہوں گے وہ یا سیدھے سیدھے الفاظ میں اگر ہم کہیں گے کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے زمین وہ سب سے منافع بخش چیز اس وقت میں زمانے کے اندر ہو جائے گی. تو یہ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد مختلف بہت سی اتنی احادیث ہیں, اتنا وسیع موضوع ہے کہ یہ ایک لیکچر کا نہیں بلکہ سیریز آف لیکچر کا موضوع ہے, جس کے اندر کچھ تو علامتیں وہ ہیں جیسا کہ میں نے بنیادی طور پر بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 علامتیں بتائی. پھر اس کے بعد متفرق احادیث کے اندر بہت سی نشانیاں بتائیں جس کو محدثین کرام نے 2 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا. ایک وہ علامتیں جو علامات چھوٹی نشانیاں قیامت, یعنی ایسی نشانیاں جو یعنی بالکل قیامت کے بہت زیادہ قریب ہونے پر دلالت نہیں کرتی. اور ایک وہ نشانیاں ہیں دوسری کیٹیگری جس کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے, یعنی وہ نشانیاں ایسی ہوں گی کہ بالکل اب اس کے بعد ہر آدمی کو یقین ہو جائے گا کہ بس اب نہیں تو کچھ دیر کے بعد, کچھ دنوں کے بعد, چند سالوں کے اندر قیامت آنے والی ہے. تو 2 طرح کی احادیث ہم کو ملتی ہیں, یعنی علامات قیامت 2 طرح کی ہم کو ملتی ہیں. تو اخلاقی صورتحال اس طرح سے ہو جائے گی, معاشی صورتحال اس طرح سے ہو جائے گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر مختلف چیزیں اس وقت میں ایسی رونما ہوں گی جیسے کہ نظام حکومت پوری دنیا کے اندر بدل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو نبوت ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوگا. پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور حکمرانی تھا اسی کے مطابق خلافت چلے گی جیسا کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہو. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ملک عزوز کہ ایسے حکمران ہوں گے جو یعنی عقا کہتے ہیں دانتوں سے کسی چیز کو کترنا اور پکڑنا. تو گویا کہ ایسے حکمران ہوں گے جو کاٹ کھانے والے, نوچ کھانے والے ہوں گے, یعنی رعایا کو بالکل ان کا خون چوس کے رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور کیٹیگری حکمرانوں کی ہوگی جو انتہائی جابر اور انتہائی ظالم حکمران ہوں گے. پھر اس کے بعد اخیر میں ایک دور ایسا آئے گا جس میں خلافت علی منہاج نبوہ لوٹ کر کے آئے گی. یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں خلافت چلی تھی اور جن اوصاف کے ساتھ چلی تھی وہ اوصاف خلفاء کے اندر آ جائیں گے, حکمرانوں کے اندر آ جائیں گے. اور اسی طرح سے جس طرح سے اس وقت عدل پوری دنیا کے اندر قائم تھا, یا جتنے اسلامی یعنی اسلامی حکومت کے زیر نگی جتنے علاقے تھے ان کے اندر جو یعنی عدل قائم تھا وہ عدل پھر سے دوبارہ لوٹ کے آ جائے گا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی, کہ میری امت کے آخری حصے یعنی زمانے امت کا آخری زمانہ جو ہوگا اس میں مہدی علیہ السلام نکلیں گے. اور وہ اپنے طرز حکمرانی کی وجہ سے اور اپنے شریفانہ اخلاق کی وجہ سے, اپنی اس پرکشش شخصیت کی وجہ سے پوری دنیا کو اپنے اوپر اکٹھا کر لیں گے اور پوری دنیا ان کے اوپر متفق ہو جائے گی بلا اختلاف. عرب و عجم سب لوگ ان کی امامت پر اور ان کی خلافت پر جمع ہو جائیں گے اور وہ پوری دنیا کو یعنی یملأ الارض قسطا وعدلا, اور پوری زمین کو, روئے زمین کو وہ انصاف سے اور عدل سے بھر دیں گے, اس طرح سے کہ ظلم سے پوری زمین بھر چکی ہوگی. ہر طرف ظالموں کا دورہ ہوگا. اس زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے اور اس کے بعد وہ مہدویت کا دعویٰ کریں گے. مہدی ہونے کا دعویٰ تو وہ نہیں کریں گے بلکہ امت کے جو یعنی اولیاء ہوں گے اور امت کے جو اہل اللہ ہوں گے وہ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کعبۃ اللہ کے اندر, اور ان
کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر کہ اوصاف بیان فرمائے جس کے اندر کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسا کہ مہدویت خود ایک ایسا چیپٹر یا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایسا موضوع بحث ہے کہ بعض کو فرقے بھی اس کی بنیاد پر وجود میں آ گئے اور بعض ایسے ہیں جو اس سلسلے میں شک میں مبتلا ہیں، جبکہ یہ واضح احادیث ہیں، صحیح درجے کی احادیث ہیں اور متعدد احادیث ہیں. ایک آدھ حدیث نہیں بلکہ کئی حدیثیں ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا تذکرہ فرمایا، ان کے اوصاف بیان فرمائے، یہاں تک بیان فرمایا کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، ان کی والدہ کا نام میرے والدہ کے نام کی طرح ہوگا، اور یہاں تک کہ ان کا نام بھی میرا نام کی طرح ہی ہوگا. اور پھر جس زمانے میں وہ نکلیں گے اسی زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور یہ وہ زمانہ ہوگا جو عالم اسلام کے لیے جنگوں کا زمانہ ہوگا، اور عالم اسلام کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جو جنگوں سے محفوظ ہوگا. پورا عالم اسلام جنگوں سے لرز رہا ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هناك جند بالشام وجند بالعراق وجند بالیمن، کہ یعنی عراق بھی جنگ زدہ ہوگا اور وہاں پہ بھی کچھ لشکر نکلے ہوئے ہوں گے، اور یمن میں بھی اور شام میں بھی. تو راوی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس لشکر کے اندر شامل ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کے اس وقت جو لشکر یعنی باطل سے برسر پیکار ہوں گے یا ہے کہ اس وقت معرکہ کارزار میں ہوں گے، تو اس میں مجھے کس لشکر میں شامل ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، کہ تم شام کے جو لشکر ہوگا اس سے تم جانب ہو اور اس کے ساتھ میں جڑ جاؤ اور اس کے ساتھ میں تم ہو جاؤ. پھر اس کے بعد شام کے اس لشکر کی فضیلتیں اور مختلف چیزیں بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک اور حدیث جو آج کے موجودہ حالات سے بہت زیادہ ریلیونٹ اور تعلق رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پوری جنگ کی آگ پک چکی ہوگی اور پورا عالم اسلام معرکہ کارزار بن چکا ہوگا، تو اس موقع پر الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی گھمسان کی جنگ ہوگی اور بہت بڑا رن پڑے گا، اور اتنا زیادہ کہ اتنا گھمسان کا وہ رن ہوگا کہ کوئی جگہ کوئی حصہ اس سے نہیں بچے گا. اور اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطۃ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق، کہ اس موقع پر مسلمانوں کا جو خیمہ ہوگا، مسلمانوں کا جو کیمپ ہوگا، مسلمانوں کی جو چھاونی ہوگی، وہ اس جگہ پر ہوگی جو جس کو کہ غوطہ اس جگہ پر ہوگی، غوطہ پر جو شہر دمشق کا ایک حصہ ہوگا اور ایک کنارے پر ہوگا. تو آج جو فوجیں وہاں پر چل رہی مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے وہ حتمی طور پر انشاءاللہ میں آگے بھی بتاؤں گا میں کہ یہ جتنی احادیث ہیں اس سلسلے میں علامات قیامت کے سلسلے میں، اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ تقریبی طور پر ان چیزوں کی روشنی میں ہم قیامت کے قریب ہونے کو سمجھ سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم فٹ کر کے منوعاً یہی کہہ دیں کہ یہی چیز اس پر فٹ ہو چکی ہے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان احادیث کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ ہم یہ فٹ کر کے کہہ دیں کہ بس یہ چیز ہو گئی ہے، تو بالکل بعین ہی یہ حدیث یہ حالات اس کے مصداق ہیں. یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا یعنی وقت سے پہلے قبل از وقت کہنا ہو، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ کب اس طرح کے حالات یقینی طور پر پیدا ہوں گے، رونما ہوں گے. لیکن بہرحال حالات جس رخ پر جا رہے ہیں تو وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ قیامت دیر سویر لیکن بہت زیادہ دور نہیں ہے، جلدی ہی آنے والی. اور لیکن اتنا ضرور ہے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ابھی تک کسی چیز کا ظہور نہیں ہوا. تو جو ملحمۃ الکبریٰ ہوگا، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ورلڈ وار ہوگی، عظیم ترین جنگ ہوگی. الملحمہ کہتے ہیں جنگ کو، الکبریٰ کہتے ہیں بہت بڑی. تو بہت بڑی جنگ ہوگی، اور جس جنگ کے اندر واضح طور پر پوری دنیا دو کیمپوں میں تقسیم ہوگی. ایک اہل ایمان کا کیمپ ہوگا اور ایک اہل کفر کا کیمپ ہوگا، اور دونوں کے درمیان میں بہت سخت جنگ ہوگی. اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور عصر کا وقت ہوگا، اور اس موقع پر جماعت کھڑی ہو رہی ہوگی اور مسلمان نماز کے لیے صف لگائے ہوں گے.
کہ وہ نازل ہوں گے دمشق کے اندر، مسجد ہے اس مسجد کے مشرقی کنارے پر، اور وہاں پر جب وہ نازل ہوں گے تو امام وقت حضرت مہدی جو ہوں گے وہ ان کو دعوت دیں گے کہ تشریف لائیں اور امامت فرمائیں، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارا امیر ہی تمہاری امامت کرے گا، اور اس کے بعد وہ حضرت مہدی علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے اور ان کی ابتدا میں وہ نماز ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں جنگ ہوتے ہوتے پھر ادھر دجال کا ظہور ہوگا قیامت کی علامتوں میں جو اہم ترین علامت۔ اب یہاں سے یعنی وہ جو رن پڑے گا، جو جنگ ہوگی، وہ جنگ گویا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگی، یا کہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں درمیانی نقطہ ہوگا، چھوٹی نشانیوں کے پورے ہونے کا اور بڑی نشانیوں کے شروع ہونے کا۔ اس جنگ کے بعد میں پھر اب بڑی نشانیوں کا ظہور اور بڑی نشانیاں جو قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ ایک کے بعد ایک پے در پے فوراً ایک کے پیچھے ایک ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور ادھر دجال بھی نکلے گا۔ پھر یہ ان کی اہل ایمان کی قیادت کریں گے اور وہ اہل کفر کی قیادت کریں گے، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس طرح سے قتل کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا تک نام بتا دیا، فرمایا کہ باب اللد کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے، اور تعاقب کر کے اس کو اپنے نیزے سے، اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ اس کے خون کی چھینٹیں تک نظر آئیں گے۔ حالانکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے قریب ہونے لگیں گے تو وہ ایسے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کریں گے اس کا، اور وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور بھاگنے کی وہ کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ اور وہ جگہ وہی ہے باب اللد، جہاں پر آج بن گورین اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے لد پر، وہ مقام لد وہی جگہ ہے جو احادیث کے اندر آئی، اور اسی جگہ پر آج موجودہ دور پر جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرار ہونے کی اور کہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا، کہیں کے لیے فلائٹ پکڑنے کی اور دنیا کے کسی دوسرے حصے میں چلے جانے کی، یا دوسری جگہوں پر کسی دوسرے سیارے پر جانے کی، بہرحال جو بھی حالات ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس جگہ پر وہ دجال کو پکڑیں گے اور پکڑ کر کے وہاں پر اس کو قتل کریں گے، اور جب دجال بھی آئے گا تو اس دنیا کے اندر پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور پوری دنیا کا دورہ کرے گا، اور ہر جگہ کی حکومتیں یا ہر جگہ کے اہل کفر جو بھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب یہ جنگ ہوگی تو گویا پوری دنیا دو کیمپوں میں بڑھ جائے گی واضح طور پر، کہ ایک تو اہل ایمان کا ہوگا اور ایک اہل کفر کا ہوگا، چاہے وہ مذہب کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن سب اس میں ایک ہوں گے۔ تو پوری دنیا کے اندر دورہ کرے گا دجال، اور سوائے مکے اور مدینے کے کہ وہاں پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ کے فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر بھی روایتوں میں آتا ہے کہ زلزلے آئیں گے، اور اس طرح سے زلزلے آئیں گے کہ وہاں کے لوگ اپنے آپ کو، یعنی جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، نفاق ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ طرح تصور کر کے وہاں سے مائگریٹ کر جائے گا، اور مدینے میں وہی شخص باقی رہے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد میں دجال جب پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ایسی ظاہری چمک دمک اور ایسی مادیت کا ریل پیل، اور بلکہ پوری دنیا کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں مومنین کی دنیا کی آزمائش کے لیے دے دیں گے، کہ پوری دنیا کے خزانے اس کے ساتھ چلیں گے، وہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا اور جس کو چاہے گا محروم کرے گا، اور جس کو چاہے گا جنت میں ڈالے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈالے گا، لیکن اس کی عطا سراسر بد نصیبی ہوگی اور اس کی محرومی سراسر خوش نصیبی ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی اور اس کی جنت جہنم ہوگی، اور اس طرح کے پورے کرتب اور تماشے پوری دنیا کے اندر دکھانے کے بعد میں وہ باب اللد کے مقام پر اپنے انجام کو پہنچے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے کی کہ دجال خود دجالیات کا مطالعہ خود ایک بہت تفصیلی چیپٹر ہے، اور دجال کے بارے میں بہت سی تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے اندر موجودہ دور میں دجال کا جو کب تک 10 منٹ واسطے دجال کا جو نام ہے
یعنی اس کا روٹ ورڈ جو ہے دجل سے نکلا ہے۔ دجل کہتے ہیں حقیقت کو مسخ کر دینا اور جھوٹ کو سچ بنا دینا، سچ کو جھوٹ بنا دینا۔ گویا کہ کسی چیز پر ایسی ملمہ سازی کرنا یا کسی چیز کو اس طرح سے پیش کرنا کہ جھوٹ سچ لگنے لگے، سچ جھوٹ لگنے لگے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہی چیز ہو رہی ہے، یہی کام ہو رہا ہے کہ حقائق کو مسخ کرنے کا کام، اور اس کے اندر میڈیا سب سے آگے ہے کہ یعنی حقیقت واقعہ سے لوگوں کی آنکھوں کو پھیرنے کے لیے، لوگوں کے نقطۂ نظر کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پورا ایک یعنی انڈسٹری گویا کہ وجود میں آ چکی۔ تو یہی کام آ کر کے اپنے جب نقطۂ عروج پہ پہنچے گا تو دجال کے لیے گویا کہ اسٹیج پوری دنیا کے اندر فراہم ہو جائے گا۔ اب دجال کو آ کر کے مزید اپنا کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں وہی شخص ہوں جو سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے جس کو پیدا کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کام آلریڈی دجال کے چیلے پوری دنیا کے اندر اس کے لیے اسٹیج کریٹ کر چکے ہوں گے اور بنا چکے ہوں گے۔ تو وہ آئے گا اور اس کے بعد پوری دنیا کا دورہ کرے گا اور ہر جگہ پر لوگوں کو آزمائے گا اور اس طرح سے ہوگا۔ اور ایک چیز ہے کہ پوری دنیا کے خزانے اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہ آج سے چند سال پہلے، 3-4 دہائی پہلے ایک آدمی کے لیے سوچنے کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ کیا انفرادی اکنامی یا اظہار رائے کی آزادی یا شخصی آزادی، انڈیویجول جو فریڈم ہوتی ہے وہ اتنی کیا سلب ہو جائے گی کہ آدمی کسی ایک کے کہنے یا نہ کہنے پر اتنا مجبور ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی کتنا یعنی مختلف ذریعوں سے، مختلف طریقوں سے اتنا جکڑ چکا ہے کہ نہ معیشت آپ کا، اپنے جیب کا روپیہ آپ کا ہے، اور نہ آپ کی انفرادی ملکیت کوئی آپ کی ہے۔ جب چاہے کوئی بھی اس کو سیز کر سکتا ہے، منجمد کر سکتا ہے، اور آپ بھلے ہی کروڑ پتی ارب پتی ہوں گے لیکن 1 منٹ کے اندر اگر وقت کے جو بھی ہوں گے حکمراں یا جن کی بھی ان کی بات نہیں مانیں گے تو ایک لمحے کے اندر آپ بالکل آپ کے اکاؤنٹس منجمد ہو سکتے ہیں۔ آپ یعنی ایک پانی کی بوتل کے لیے بھی ترس جائیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر آج کل جیسے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مادی یعنی حصی طور پر سونا اور چاندی ہی تبادلے میں ہوتا تھا، پھر اس کے بعد میں اس کو پیچھے رکھ کر کے پھر پیپر کرنسی لائی، پھر اس کے بعد میں اس کو اب پلاسٹک کرنسی میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد ایسی ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کیا گیا جس کا فزیکل کوئی وجود نہیں۔ اب وہ صرف کارڈ کے اوپر اور آپ کے پاسورڈ کے اوپر منحصر ہے کہ جس دن آپ کا کارڈ بلاک ہو جائے تو اس دن آپ یعنی کوئی چیز، ایک زمانہ شاید ایسا بھی آ جائے کہ آپ پانی کا بوتل بھی اگر خریدنا ہو تو جیب سے نوٹ نہیں نکالنا ہوگا بلکہ کارڈ سوائپ کرنا ہوگا، اور ان کیس آپ کا کارڈ بلاک ہو جائے تو آپ پانی کے ایک بوتل کے لیے بھی، پانی کے ایک قطرے کو اپنے حلق میں اتارنے کے لیے بھی آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اور دجال کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اس میں اسی طرح سے کہ آدمی کو دانے دانے کے لیے وہ محتاج کر دے گا اور مجبور کر دے گا کہ اگر اس کو کوئی نہیں مانے گا تو اس کو ایک دانے کے لیے وہ آدمی ترسے گا، ایک پانی کی بوند کے لیے ترسے گا۔ تو بہرحال تفصیلی اسٹڈی کا یعنی یہ ایک موضوع ہے، دجال نکلے گا اور اس کے بعد میں پھر اب یہاں سے بڑی نشانیاں شروع ہوں گی۔ اب ان بڑی نشانیوں کے اندر دجال کا خروج سب سے پہلے ہوگا، اور دجال کا حلیہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ایک آنکھ کا ہوگا، یعنی ایک آنکھ اس کی ہوگی اور وہ بھی مسخ شدہ ہوگی۔ ایسے جیسے اگر کسی کو دیکھنا ہو تو آج کل جو ایموجیز کا کلچر چل چکا ہے، یعنی مختلف ایموجی کی پوری ایک لینگویج ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ عجیب سی شکلیں ہوتی ہیں، وہ آج کل کی نوجوان نسل اس کو بہت زیادہ جانتی ہے، کس کو یعنی کون سی علامت چہرے، آپ SMS وغیرہ آتے ہیں، آج کل جو لینگویج چل رہی بہت زیادہ چل رہی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی شاید اس کا ایک حصہ ہے دجال کو صحیح طور پر متعارف کرانے کا، یعنی اچھا خاصا بھلا چہرہ حلیہ بشرا آدمی کا بگاڑ کر کے وہ بالکل ایسی نشانی بنا دی جائے۔ تو بہرحال دجال کا حلیہ بھی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی اور پیشانی پر اس کے کافارا لکھا ہوا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں جب دجال مر چکے گا تو اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا پورا تفصیلی قصہ اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی ایک دیوار بنانے کا قصہ، جو کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار ہوگی، اور اس دیوار کو وہ توڑنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں لیکن قیامت کے قریب وہ اس دیوار کو
چھوڑیں گے اور اس کے بعد میں آ جائیں گے. اب یاجوج اور ماجوج کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، اس سلسلے میں مختلف رائے ہیں، مختلف آرا ہیں. مختلف لوگوں نے سورہ کہف کی تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی. حتمی طور پر کسی ایک چیز کو پرٹیکولر بیان کر کے کہ یہ وہی ہے کہنا، جیسا کہ میں نے بتایا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یعنی کسی ایک چیز پر حتمی طور پر اصرار کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ احادیث کی جو فلیکسیبلٹی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو. تو اس وقت میں یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، پوری دنیا کے اندر فساد پھیلائیں گے، جیسا کہ وہ دیوار کے بننے سے پہلے بھی وہ فساد پھیلایا کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار کو بنا کر کے ان کو ایک حصے میں محصور کر دیا تھا. اب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو ماریں گے، اور اس کے بعد ایک موقع پر پھر ان کی بھی ہلاکت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. پھر اس کے بعد ایک جانور نکلے گا. یہ پوری اب یہاں سے بڑی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. اس عالمی جنگ کے بعد میں جو نشانیاں ہوں گی وہ بڑی نشانیاں ہوں گی، اور اتنے قریبی فاصلے سے ہوں گی کہ اس میں پھر بہت زیادہ لمبا گیپ نہیں ہوگا. پھر ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے احادیث میں، اور وہ جانور نکلے گا، ہر آدمی کے اوپر نشان وہ لگائے گا. مومن ہوگا تو مومن اور کافر ہوگا تو کافر. تاکہ وہ شخص جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی وہ ویریفائی کرے گا. گویا کہ ایک ویریفیکیشن کا پروسیس پوری دنیا کے اندر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہاں تک کہ لوگ تجارت کریں گے. احادیث میں اتنا آتا ہے کہ لوگ تجارت کریں گے منڈیوں میں، بازاروں میں، اور لوگ نام سے نہیں پکاریں گے بلکہ سودا دیں گے، لے اے مومن لے لے، اے کافر لے لے. یعنی مومن اور کافر کی پہچان اور تمیز اتنی زیادہ واضح ہو جائے گی کہ یعنی آدمی چہرہ دیکھ کر کے پہچان جائے. اور اس کے بعد میں پھر کوئی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے بھی اگر ہوگا تو وہ درخت پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اور لوگ ان کو نکال کر کے قتل کریں گے. اس لیے کہ دجال جب نکلے گا جس وقت، تو دجال کے پیچھے جو لشکر ہوگا وہ یہودیوں کا لشکر ہوگا. 70,000 یہودی دجال کے لشکر میں اصفہان سے نکلیں گے، اور وہ وہیں سے نکلے گا، اسی جگہ سے اس کا یعنی پوری دنیا کے منظر نامے پہ وہ وجود سامنے آئے گا. اور اس کے ساتھ دجال کے ساتھ یہودیوں کا لشکر ہوگا. تو ظاہر ہے جب کمانڈر مر جائے تو اس کے بعد میں اس کی فوج کا کیا حال ہوتا ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے. اس طرح سے یہودیوں کے ساتھ میں وہ سلوک پوری دنیا کے اندر ہوگا. اور ویسے بھی یہ قوم یعنی تاریخ کے کئی ادوار ایسے آئے ہیں کہ ان کی شرارتوں اور ان کی بدماشیوں، ان کی صفاکیوں کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی یعنی حکومتی سسٹم نے ان کو اپنے اندر جگہ نہیں دینے دی. لیکن پھر بھی یہ لوگ گھسے اور ہر جگہ سے نکالے گئے، اور ہر جگہ سے ذلیل و رسوا ہو کر کے نکالے گئے. یہ ان کی پوری ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تو اس موقع پر بھی اس طرح سے ہوگا. اور اس کے بعد میں پھر ایک دھواں نکلے گا، اور پھر ایک ایسی ہوا چلے پوری دنیا کے اندر کہ جس کی وجہ سے تمام مومن جو ہوں گے ان کی روح قبض ہو جائے. مومن پورے کے پورے، جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، صدق دل کے ساتھ میں جو اللہ کو ماننے والا ہوگا، وہ سب کے سب اس ہوا کے چلنے کے بعد میں ایسی خفیف اور ایسی لطیف، ایسی خوشگوار ہوا ہوگی کہ جتنے مومن دل ہوں گے وہ اس ہوا کے بعد میں اس دنیا کے اندر نہیں رہیں گے، بلکہ ان کی روح قبض کرتی ہوئی وہ ہوا چلی جائے گی، اور پھر دنیا کے اندر صرف کافر ہی کافر رہ جائیں گے. اور اس کے بعد جب کوئی مومن نہیں ہوگا تو پھر حج بیت اللہ بھی موقوف ہو جائے گا. اور اس کے بعد حج بیت اللہ موقوف ہو جائے گا تو ظاہر ہے بیت اللہ بھی ویران ہو جائے گا، اور وہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد میں حبشہ کے کچھ لوگ جن کے بارے میں کچھ طریقتین، وہ حبشہ کا وہ آئے گا اور کعبۃ اللہ کو منہدم کرے گا. پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر اہل شرک، اہل کفر ہوں گے، کوئی ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے. پھر جب وہ سور پھونکیں گے تو دنیا کی جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت قرآن کریم نے اپنی بے شمار صورتوں میں اور آیتوں کے اندر بیان فرمائی، اور کئی ناموں سے اس کو بیان فرمایا. کہیں تو اس کو کہا گیا القیامہ، اور کہیں کہا گیا الساعہ، کہیں کہا گیا الواقعہ، اور کہیں کہا گیا الحاقہ، اور کہیں کہا گیا القارعہ. بے شمار نام قیامت کے، یعنی ہر صفت یعنی دہشت کی اور خوف
جتنی کیفیات کا مجموعہ ہو سکتا تھا وہ سب کا سب اس موقع پر رونما ہو گئے، یہاں تک کہ تکون الجبال کالعہن المنفوش اور کالفراش المبثوث، تو گویا کہ ان کی بھی روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے اور بالکل ایسا پوری زمین روا ہو جائے گی اور چٹیل میدان ہو جائے گی اور کوئی روئے زمین پر باقی نہیں بچے گا۔ اور اس کے بعد میں پھر جب دوسری بار اللہ کا حکم ہوگا تو پھر بتایا میں نے کہ جو آخری نشانی ہوگی قیامت کے وجود یعنی رونما ہونے سے پہلے، وہ سب سے آخری بڑی نشانی نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، کہ یمن سے ایک ایسی آگ نکلے گی اور اس زمانے میں پوری آبادی سمٹ کر کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب میں آ جائے گی۔ اور ویسے بھی دیکھیے دنیا کا جو نقطۂ آغاز تھا وہ مڈل ایسٹ رہا۔ کعبۃ اللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ نافذ زمین ہے، اور وہیں سے دنیا شروع ہوئی، روئے زمین کا سفر وہاں سے شروع ہوا۔ اور سائنس نے بھی جغرافیائی طور پر اس کو پروف کیا گیا کہ کعبہ سینٹر پوائنٹ آف دی ارتھ ہے، دنیا کا بالکل نافذ زمین ہے، تو ظاہر ہے کہ جہاں سے شروع ہوا تھا سفر وہیں پر ختم ہوگا۔ اور جزیرۃ العرب یعنی ویسے تو دنیا کے تاریخ کے ہر دور میں سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور دنیا کے اندر جو بھی اتر ہوئی ہے اس کے اندر سب سے مرکزی کردار ہمیشہ سے مڈل ایسٹ کا رہا۔ چاہے آپ مذہبی تاریخ اٹھائیں تو جتنے آسمانی مذاہب ہیں تو ان کا بھی وہیں سے تعلق ہے، اور جتنی بڑی بڑی یعنی چیزیں ہوئی ہیں ان سب کا، تو بہرحال قیامت کے قریب ایک آگ نکلے گی یمن سے اور وہ سب کو لے کر کے محشر کی طرف لے جائے گی، اور محشر ملک شام کے اندر ہوگا، جیسا کہ یعنی بعض اور روایات ہیں۔ انشاءاللہ اسی وقت اور بھی تفصیل کے ساتھ میں اس پر گفتگو ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا مزید، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور بس اصل چیز یہ ہے کہ یہ قیامت جب بھی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا صحیح ہے، لیکن یہ قیامت وہ ہے جو ہر انسان پر طاری ہونی ہے، اور وہ ہے قیامت صغریٰ، جو ہر انسان پر کب آ جائے گی وہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ابھی ہم چل رہے ہیں اور ابھی اللہ نے ہماری روح قبض کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ قیامت دو قسمیں ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ، من مات فقط قامت قیامت، کہ جو بھی مر جائے تو اس کی قیامت اسی وقت آ گئی۔ اب قیامت کبریٰ جو آئے گی وہ تو جس وقت بھی آئے گی، لیکن ہر آدمی کو اپنی قیامت صغریٰ کی سب سے پہلے تیاری کرنی چاہیے، اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے کہ کب اس کا سور پھونک دیا جائے اور کب حضرت اسرافیل کے بجائے حضرت عزرائیل کو حکم دے دیا جائے کہ جاؤ اور اس کو قبض کر کے لے کے آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی قیامت صغریٰ کی تیاری کرنے کی، اپنی موت سے پہلے موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا